اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ ہمارا ہفتہ وار درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج ہم باب الصبر پڑھیں گے۔ صبر کی فضیلت اور صبر کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے نکلو۔ یہ ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، اور اس کی تفسیر فرماتے ہوئے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ تو صبر کا معنی لغت کے اندر ایک تو ہے اپنے آپ کو دلیر بنانا، بہادری دکھانا، اور ایک صبر کا معنی ہے روک لینا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ صبر کریں، یعنی کہ بہادر بنیں، بہادری دکھائیں۔ یہاں پر جو صبر کا معنی بتایا گیا ہے، اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کسی بھی چیز سے، وہ خوف ہو یا نقصان، بھوک ہو یا مال کی کمی ہو یا جان لے کر یا کچھ پھلوں کی کمی دے کر۔ اس کا مطلب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اطاعت بجا کر، یعنی جب تم اطاعت کرو گے پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ یہ بندہ اطاعت کر رہا ہے، کیا یہ پختہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر آزمایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ کچھ خوف کہ دشمن ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا جو دشمن ڈرانے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آزما رہا ہے، تو جو اس آزمائش پر صبر کرے گا، اب ایک تو صبر کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا، ایک مطلب ہے بہادری دکھانا۔ مثال کے طور پر اب یہود و نصارہ قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں۔ اب 2-4 دن کی بات ہے کہ ایک ملک کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا ہے۔ اب وہ ہم پر اپنا خوف داخل کرنا چاہتے ہیں کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ان سے طاقتور ہیں، اب ہمیں ان کے مقابلے میں بہادری دکھانی چاہیے، نہ یہ کہ صبر کریں، اپنے آپ کو روک لیں، نہیں یار ہم تو امن والے ہیں۔
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر جو وہ خوف بٹھا رہے ہیں، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہادر بنائیں، ہم اپنے آپ کو دلیر بنائیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ہم اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہمیں اجر دے گا، وہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، اس کے خلاف بھی پوری دنیا ہو جائے تو اسے ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا کس چیز سے آزماتا ہے؟ فرمایا کچھ بھوک سے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، عظمتوں کے پاسبان۔ اس کے اندر انہوں نے کافی علماء کا تذکرہ کیا ہے، تو تقریباً میں نے 400 صفحات پڑھے ہیں، تو ان میں سے 70% علماء وہ ہیں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، بھوکیں کاٹی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ کتاب ہے ریاض الصالحین، تقریباً 40 دن تک انہوں نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ جب ان کا وصال ہوا ہے، یہ وصال کس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ روٹی صرف کھایا کرتے، سوکھی سالن نہیں کھایا کرتے تھے، بھوک برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی، اس آزمائش کو برداشت کیا۔ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ مالوں کی کمی دے کر۔ قیامت والے دن جب ان لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس مال تھوڑا ہوگا، ان کو لایا جائے گا تو ان کے لیے جو ہے نا میزان نہیں لگایا جائے گا۔ انہوں نے صبر کیا ہوگا تھوڑے مال پر، انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر جن کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، وہ اس وقت سوچیں گے کہ کاش یار دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا رہا ہوتا، اور آج ہم بھی حساب دیے بغیر جنت کے اندر چلے جاتے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی مال کی کمی دے کر بھی آزماتا ہے۔ پہلے علماء، پہلے لوگ جنہوں نے محنتیں کی دین کے لیے، ان کے پاس مال کم تھا، لیکن ان کا جذبہ جو تھا وہ جذبہ ایمان بہت مضبوط تھا۔ آج ہمارے نفس نے، ہم اپنے نفس کے پجاری بن گئے ہیں، جو نفس کہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں، نفس کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں، ہمارے اخراجات بڑھ گئے، تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ پہلے علماء نے دین کے لیے وقت دیا۔ آج اگر ہم کسی بچے کو کہہ دیں کہ 8 سال تم درس انظامی کر لے، وہ کہتا ہے جی اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ پہلے علماء تقریباً 25 سال، 30 سال علم ہی حاصل کرتے رہتے تھے، انہیں آزمایا گیا، وہ آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان علماء، ان بزرگوں کے صدقے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کچھ جانوں کی کمی سے، یعنی کہ کسی کی اولاد لے کر، کسی کا بھائی لے کر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب کسی بندے کی روح فرشتے قبض کر بندے، یعنی کہ جو بندہ اس کی اولاد کی روح قبض کر کے، کسی بچے کی روح قبض کر کے لے کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کیا تم اس فلاں بندے کے بیٹے کی روح لے آئے ہو، فلاں کے بچے کی روح لے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کیا تم اس بندے کے بچے کی روح لے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا اس نے صبر کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے صبر کیا ہے، وہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جنت کے اندر اس بندے کے لیے ایک مکان تیار کر دو اور اس مکان کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے اولاد جب لیتا ہے، تو جو بندہ اس پر صبر کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کچھ پھلوں کی کمی دے کر، کوئی نہ کوئی چیز کم کر دے، تو یہ آزمائش ہے کہ یہ بندہ صرف خواہش کے پیچھے چلتا ہے یا اس پر صبر بھی کرتا ہے، تو یہ پھلوں کی کمی دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا بغیر حساب کے، کہ انہیں قیامت والے دن ترازو کے اندر ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، بے حساب دے دیے جائیں گے ان کے اعمال کے، جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اس وقت مالدار لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے پاس دنیا کے اندر اتنی دولت نہ ہوتی، ہم مصیبتوں کے اندر پریشانیوں کے اندر ہوتے تو آج ہمیں بھی بے حساب مل جاتا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرُوا وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو بے شک یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی کہ اس آیہ کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی بات ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس پر صبر کرنے کے بعد وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو فرمایا یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں کے ساتھ میری لڑائی ہوگی، اب اس کے ساتھ میں نہیں بولوں گا، ساری زندگی گزر جائے گی بھائی بھائیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو معاف کر دے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور پھر فرمایا جو بندہ کسی سے معافی مانگے، فرمایا اگر اس کی عزت کم ہو گئی تو قیامت والے دن میں محمد سے وہ عزت لے لے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم اس سے معافی مانگے، حالانکہ غلطی بھی اس کی تھی، پھر میں معافی مانگوں اس سے جا کر، اس میں تو میری عزت کم ہوگی، وہ کہے گا اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ عزت اس سے کم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ جس کی عزت کم ہو وہ مجھ سے لے لے عزت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ اگر کسی سے معافی مانگتا ہے تو اس سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبر کرو، اور پھر آگے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، یعنی کہ جب تمہیں کوئی آزمائش ہو، مشکل ہو تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے تھے، جس سے آج کل ہم دور ہیں، نماز سے ہم بہت دور ہیں، بہت غفلت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پاکی نصف ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پھر فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ اللہ اکبر، فرمایا یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
جو سبحان اللہ الحمدللہ اس کو جسم دے دیا جائے، جسم کی شکل دے دی جائے، تو جو زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے یہ خلا بھر جائے گا، اتنا ثواب اس سے ملتا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والصلاۃ نور، فرمایا نماز نور ہے، فرمایا والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، اور پھر فرمایا والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، فرمایا قرآن تیرے اوپر دلیل ہے، اور پھر فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، فرمایا کہ ہر بندہ صبح اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے یا اپنے آپ کو جہنم کے اندر داخل کروا لیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا طہارت، پاکی، یہ آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کس طرح ہے؟ جب انسان پاکی حاصل کرتا ہے، اگر ہمیں پاکی کا طریقہ ہی نہیں پتہ، انسان جنبی ہوا ہے، غسل فرض ہوا ہے، غسل کے فرائض کا ہی نہیں پتہ کہ یار غسل کے فرائض کتنے ہیں، اگر ہم نے ایک فرض رہ گیا تو کیا ہمارا غسل ہوا ہے؟ ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں تو ہم کس طرح پاکی حاصل کریں گے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کم از کم جو پاکی کے مسائل ہیں وہ تو سیکھ لیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ آدھا ایمان پاکی ہے۔ اگر ایک بندہ پاک ہی نہیں ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوئی، روزہ بھی نہیں ہوا، وہ حج کرتا ہے، حج بھی نہیں ہوا، کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے نیکی کا، مثال کے فرائض میں سے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ ادا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ بندہ پاک نہیں ہے۔ تو آدھا ایمان اس لیے بتایا کہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو وضو کے فرائض ہیں، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض ہیں، وہ تو ہمیں کم از کم پتہ ہو، غسل کا طریقہ پتہ ہو۔ تو پھر آگے فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ میزان کو بھر دیں گے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں، سبحان اللہ الحمدللہ زبان پر رکھیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ جب انسان ایمان لے آیا تو اب اسے روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، تو وہ نور حاصل کس طرح کرے؟ نماز پڑھے۔ فرمایا نماز پڑھے گا تو اس کے دل بھی روشن ہوگا، سینہ بھی روشن ہوگا، چہرہ بھی روشن ہوگا۔ پھر آگے فرمایا صبر بھی روشنی ہے، صدقہ برہان ہے۔ قیامت والے دن جب بندے سے حساب لیا جائے گا، تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا، کیا کیا، تو اس وقت جو صدقہ دیا ہوگا وہ صدقہ دلیل بن جائے گا، یا اللہ اس نے مجھے دیا تھا، فلاں غریب کو دیا تھا، فلاں غریب کو دیا تھا۔ پھر فرمایا صبر روشنی ہے، یعنی کہ انسان نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن صبر نہیں کر رہا۔ صبر کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا، برائی کے کاموں سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی مصیبت ہے، یہ اس پر رکنا، اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے قیامت والے دن روشنی بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن تمہارے موافق بھی ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تمہارے حق میں بھی ہو سکتا ہے، اور تمہارا مخالف بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کس طرح ہوگا؟ جب ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس پر عمل کریں، جو ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر پڑھا ہے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ جب ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے، قرآن صرف اوپر سے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یار قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ساتھ ترجمہ پڑھیں کہ یار قرآن تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کام سے قرآن نے منع کیا، اس کام سے ہم نے رکنا ہے، تو قرآن پر اگر عمل کریں گے تو یہ قرآن ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تو یہ قرآن ہمارا مخالف بنے گا۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں الماریوں کے اندر قرآن پڑے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ
غیر شرعی کام کرتے ہیں، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس وقت قرآن یاد آ جاتا ہے۔ قرآن لیا، جب بیٹی اگلے گھر پہنچی تو اس وقت قرآن کو ایک ریل کے اندر، غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ دوبارہ نہیں وقت ملا کہ اس قرآن کو دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے بڑی شفاعت قرآن کی ہوگی۔ قرآن جس کے حق کے اندر بول پڑا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا، اور جس کے خلاف قرآن بول پڑا اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے عمل اس طرح کے ہیں، کیا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن ہمارے حق میں بولے، یا ہمارا تعلق قرآن سے کٹ چکا ہے کہ قرآن معاذ اللہ ہمارے خلاف ہو جائے۔ آج یہ زندگی جو ہے اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اسی کو غنیمت سمجھنا ہے، کہ ورنہ کل قیامت والے دن یہ قرآن ہمارے خلاف نہ ہو جائے کہ یا اللہ یہ صرف شادی کے وقت مجھے لاتے تھے، باقی شادی کے وقت مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے، مجھے پڑھتے نہیں تھے، مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے، مجھے دیکھ کر رکھ دیا، بس پتہ نہیں کتنا عرصہ میں پڑھا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے ہماری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہود و نصارہ ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج وہ دیکھ چکے ہیں کہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کا تعلق قرآن سے دور دور تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کو تو سورہ اخلاص نہیں آ رہی، ان کو تو نازلہ قرآن نہیں آ رہا، وہ کس طرح قرآن کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کم از کم ان کے پاس نہیں جا سکتے، ان سے جنگ نہیں کر سکتے، تو ایمان کے درجے بتائے گئے ہیں وہ 3 ہیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو کم از کم برا جانو۔ تو ہم ہاتھ سے تو ان پر تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن زبان سے تو کم از کم برا کہہ سکتے ہیں نا، زبان سے روکنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں نا۔ اس لیے کہ قرآن کل ہمارے خلاف بھی بول سکتا ہے۔ اگر قرآن نے کل قیامت والے دن کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے غیر مسلمانوں یہود و نصارہ نے جلا دیا تھا اور یہ مسلمان دیکھتے رہ گئے تھے، اس وقت میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، تو پھر یہ قرآن ہمارے حق میں بولے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، حافظ نہیں بناتے، تو یہ قرآن کل ہمارا مخالف ہو جائے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ انہوں نے مجھ پر عمل ہی نہیں کیا، انہوں نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔